السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں زندان محبت پارٹ 9۔ آنکھوں میں آنسوؤں کو پیچھے ڈھکیل رہی تھی کہ اگر ان آنسوؤں کو حسن دیکھ لیتا تو مزید غصہ ہو جاتا۔ اب یوں بت بن کر کھڑی رہنے کا ارادہ ہے؟ آفس بھی بھوکا ہی جانا پڑے گا کیا، تاکہ وہاں جا کر سر کی ڈانٹ سے ہی پیٹ بھر لوں؟ اسے یوں کھڑے دیکھ کر حسن کو مزید تپ چڑھی۔ ہانیہ ضبط کرتی مڑی اور کچن میں آ گئی۔ تبھی عجیب سی بدبو نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ تیزی سے سینڈوچ میکر کی طرف آئی۔ سوئچ آف کرنے کے بعد دیکھا تو سینڈوچز جل چکے تھے اور اس کی بدبو پورے کچن میں چکرا رہی تھی۔ اف، ایک تو آج پہلے ہی اتنا لیٹ ہو چکا ہوں، اوپر سے فائل بھی نہیں ملی۔ آج کلاس تو پکی لگے گی۔ ہانیہ جلدی ناشتہ! حسن بولتا ہوا کچن میں ہی چلا آیا، جہاں ہانیہ پریشان سی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حسن پہلے اسمیل پر چونکا، پھر ہانیہ کے انداز پر، اور جو نگاہ سینڈوچ میکر پر پڑی تو سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ ایک قہرباز نگاہ ہانیہ کے سراپے پر ڈالی۔ کل سے تم ایسا کرنا، یوں صبح سویرے اٹھ کے زحمت ہی مت کرنا۔ بہت شکریہ اب تک کی آپ کی نوازشات کا، لیکن میں اب اپنے کام خود ہی کر لیا کروں گا۔ کم از کم اس طرح سے خواری سے تو بچ جاؤں گا۔ تلخ لہجے میں کہہ کر وہ کچن سے بھی جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ حسن گاڑی گیٹ سے نکال رہا تھا۔ آج اسے گیٹ تک کھولنے کو نہ کہا تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکال کر اب وہ خود گیٹ بند کر رہا تھا۔ ہانیہ دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، جو مڑ کر اس کے وجود پر ایک نظر ڈالے بغیر جا چکا تھا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے انہیں کراچی آئے ہوئے۔ بظاہر زندگی نارمل تھی، لیکن سب نارمل ہوتے ہوئے بھی کچھ نارمل نہ تھا، خصوصاً ہانیہ کے لیے۔ اس کا اور حسن کا رشتہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہو چکا تھا۔ ان 6 ماہ میں بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے ہانیہ کے ساتھ۔ دن میں حسن کے جانے کے بعد کام کرنے والی ماسی آتی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے میں کام ختم کر کے وہ چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہانیہ بالکل اکیلی ہوتی اس گھر میں۔ لیکن پھر بھی اسے ہر پل گھر میں کسی اور وجود کا گمان ہوتا۔ حسن رات گئے آتا اور تب تک ہانیہ ایک انجانے سے خوف کی لپیٹ میں رہتی۔ رات کو حسن کے آنے پر وہ سکون کا سانس لیتی۔ اس گھر میں تنہا رہتے رہتے وہ تنہائی کی عادی ہو چکی تھی۔ ہنسنا بولنا کم کر دیا تھا۔ اکیلی بیٹھی گھنٹوں نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ حسن جب کبھی اسے باہر لے جانا چاہتا تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ وہ لوگوں کو فیس کرنے سے، دنیا کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیسا احساس کمتری تھا جو اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ اس نے سجنا سنورنا بھی چھوڑ دیا، اپنے وجود پر دھیان دینا ترک کر دیا۔ یوں گھر میں اسے اکیلے دیکھ کر کسی بدروح کا گمان ہوتا۔ پھر اچانک ان کے گھر سے مختلف چیزیں غائب ہونے لگیں، خاص طور پر حسن کی ضرورت کی چیزیں۔ ہانیہ جہاں کوئی چیز رکھتی تو ضرورت کے وقت وہ چیز اس جگہ موجود ہی نہ ہوتی۔ شروع میں حسن نے اگنور کیا، پیار سے ہانیہ کو سمجھایا کہ وہ اپنا دھیان رکھے اور حسن کی چیزوں کا خیال رکھے، لیکن کوئی رزلٹ نہ پا کر وہ اب چڑنے لگا تھا۔ ہانیہ کی سرد مہری اور سرد مزاجی پر اسے غصہ آنے لگا تھا، اور ہانیہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی رہتی۔ حسن اپنے کام کی لگن میں اتنا مہو ہو چکا تھا کہ اس کے پاس ہانیہ کے جذبات و احساس کی فکر کرنے کا وقت ہی نہ تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ پایا تھا کہ ہانیہ بدل رہی ہے، لیکن اس بدلاؤ کی کیا وجہ ہے یا کون سے محرکات اس کے پیچھے چھپے ہیں، یہ سب جاننے کی فرصت ہی نہ تھی اس کے پاس۔ ہانیہ کے دل کی باتیں سننے کا، اپنے دل کی باتیں کہنے کا، اپنی بیوی سے پیار اور محبت کا اظہار کرنے کا وقت ہی نہ نکال پاتا تھا وہ۔ کام کی دھن میں اور پروموشن کے دکھائے گئے خواب نے اسے دن اور رات کی تمیز تک بھلا دی تھی۔ اس کی اس بے نیازی اور بے فکری پر ہانیہ اپنے ہی خول میں قید ہوتے ہوئے مزید تنہا ہوتی چلی گئی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ حسن اسے بالکل اجنبی لگنے لگا تھا۔ اپنا اور اس کا رشتہ کھوکھلا محسوس ہونے لگا تھا، جس میں محبت و انسیت نام کا کوئی جذبہ موجود ہی نہ تھا۔ مغرب کے بعد اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ چھت پر اداس سی بیٹھی تھی۔ مما بابا کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ تایا جی، تائی جی اور محسن کو بھی مس کر رہی تھی۔ جب وہاں تھی تو اس کے پاس کتنی رونقیں تھیں۔ یہ ہر وقت شرارتیں، ہنسی مذاق۔ تب حسن کا اور اس کا رشتہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد ہر معاملہ بگڑتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہ آتی
کہ اس کے اور حسن کے ریلیشن شپ کے خراب ہونے میں کس کی غلطی زیادہ تھی، اس کی یا حسن کی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ حسن کو کوئی شکایت نہ ہو اس سے، لیکن ہر بار جب وہ دونوں کچھ قریب آنے لگتے تبھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ دوریاں مزید بڑھ جاتی۔ اپنے ہی خیالوں میں ڈوبی وہ مختلف سوچوں کے گھیرے میں تھی جب ایک دم اسے تیز خوشبو کا احساس ہوا۔ وہ چونکی۔ خوشبو اچھی تو تھی لیکن اتنی تیز تھی کہ اس کے حواس مختل ہونے لگے۔ اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ خوشبو آ کہاں سے رہی تھی۔ وہ پرفیوم یوز نہیں کرتی تھی۔ حسن پرفیوم استعمال کرتا تھا لیکن وہ کمرے سے ہی تیار ہو کر جاتا تھا اور اس کے پرفیوم کی خوشبو بالکل مختلف تھی۔ پھر یہ چھت پر خوشبو کیسی؟ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں اس کے علاوہ کسی وجود کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ الجھ رہی تھی، تبھی کہیں سے ایک باز کے سائز جیسا عجیب سا پرندہ اڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کا سارا رنگ سفید تھا جبکہ گردن سے چونچ تک وہ سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ دکھنے میں وہ پرندہ خاصا خوبصورت لگ رہا تھا لیکن ہانیہ اس کے اپنی جانب بڑھنے پر خوفزدہ ہوتی نیچے بیٹھ گئی۔ وہ پرندہ اس کے سر کے اوپر آ کر منڈلانے لگا، ساتھ ہی عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ ہانیہ کانپتی ہوئی گھٹنوں میں منہ چھپا گئی، لرزتے ہونٹوں سے مختلف دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس پرندے نے 3 چکر کاٹے اس کے سر کے اوپر اور پھر اڑتا ہوا دور آسمان میں غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی خوشبو کا وہ احساس بھی ختم ہونے لگا۔ بہت دیر بعد ہانیہ نے سر اٹھایا تو وہاں اس پرندے کو نہ پا کر کچھ تسلی ہوئی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے نیچے بھاگی۔ حلق خوش ہو رہا تھا، کچن میں آ کر پانی پیا، تبھی گیٹ کی بیل نے اسے مزید سہما کر رکھ دیا۔ وہ ہمت مجتمع کرتی باہر آئی۔ گیٹ کے پاس آئی تو گیٹ کے درزوں سے حسن کی گاڑی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ حیران ہوتی ہوئی گیٹ کھول گئی۔ پہلے حسن 9 بجے کے بعد گھر آتا تھا لیکن آج 6 بجے سے پہلے ہی اس کی آمد ہو گئی تھی۔ گیٹ کھولتے ہی اسے حسن کی جھلک دکھائی دی جس کے چہرے سے ہی اس کا موڈ کافی اچھا خوشگوار دکھ رہا تھا۔ گیٹ کھلنے پر جب اس کی نگاہ ہانیہ پر پڑی تو وہ حیران ہوا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ لہجے میں بھی حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ تیار؟ کیوں؟ ہانیہ الجھی۔ یار میں نے کال پر کہا بھی تھا تم سے کہ تم شام کو پارٹی پر جانا ہے، تیار ہو جانا، ریڈی رہنا۔ 5:30 بجے تمہیں پک کرنا تھا لیکن میں لیٹ ہو گیا، سوچا تم ریڈی ہوگی تو فوراً نکل جائیں گے، اور تم ابھی تک وہی سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیہ لیے گھوم رہی ہو۔ حسن کا موڈ پھر بگڑنے لگا جبکہ ہانیہ اسے دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے تو کوئی کال نہیں آئی حسن آپ کی، نہ ہی مجھے کسی پارٹی کے بارے میں پتا تھا۔ ہانیہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی اندر آئی۔ واٹ؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ہانی؟ تم نے خود کال پک کی تھی اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کال کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ اب یہ باتیں بھی بھولنے لگی ہو کیا؟ ہوتا کیا جا رہا ہے تمہاری یادداشت کو؟ حسن نے ملامت کرنے والے انداز میں کہا۔ حسن سچ میں نے آج آپ کی کوئی کال نہیں سنی، میں تو، وہ منمناتی ہوئی اٹک اٹک کر کہنے لگی۔ جب حسن تیش سے مڑا، اسٹاپ اٹ ہانیہ، اسٹاپ دس نانسنس، آخر کہاں رہتی ہو تم؟ دماغ کہاں ہے تمہارا؟ اور کوئی تیسرا بندہ ہے ہمارے گھر میں جو تمہارے سیل سے میری کال پک کرے، تمہاری آواز میں مجھ سے بات کرے؟ بولو۔ اس کی کلائی تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ مجھے نہیں پتا حسن، لیکن میں نے آپ کی، وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی جب حسن لاؤنج سے اس کا موبائل پکڑ کر اس کی طرف آیا۔ کال لاک کھول کر سب سے اوپر جگمگاتا اپنا نمبر اسے دکھایا جس سے ہانیہ کی سیل پر کال آئی تھی۔ کال ڈیورژن پر 10 منٹ اور کچھ سیکنڈ تھا۔ یہ دیکھو، کچھ یاد آیا؟ پورے 10 منٹ تم سے بات ہوئی ہے میری، اور تم ہو کہ حسن نے لب بھیجے جبکہ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سیل فون کی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آج سیل فون ہی نہیں پکڑا۔ پھر یہ، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی جب کمرے کی جانب جاتا حسن مڑا۔ فار گاڈ سیک ہانیہ، بند کر دو یہ تماشے۔ تمہیں اگر نہیں جانا تھا میرے ساتھ تو صاف منع کر دیتی مجھے، میں تمہاری طرف سے ایکسکیوز کر لیتا اپنے دوست سے، جو وقت یہاں آنے میں ضائع ہوا وہ تو نہ ہوتا۔
लेकिन इतना ख्वार होकर यहाँ आया हूँ तो यहाँ नए नए शोशे सुनने को मिल रहे हैं। न जाने क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके। मैं ही पागल हूँ जो हर बार तुमसे दिमाग खपाने चला आता हूँ। दुनिया से तो यूँ छुपती हो तुम जैसे पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हो तुमने। कहीं बाहर ले जाने की बात कर दूँ तो यूँ हो जाती हो जैसे मौत का परवाना जारी कर दिया होगा तुम्हारा। किसी दिन मुझे भी कह देना कि घर ना आओ, मेरा सामना भी ना करना तुम्हें पड़े। अकेली रहकर ही खुश हो ना तुम। हसन तन फन करता कमरे में गया। कुछ ही देर बाद जोर से दरवाज़ा बंद करता अपने गुस्से का इजहार करता वो घर से ही निकल गया, बगैर ये देखे कि उसकी बातों के तीरों ने कैसे हानिया के दिल को छलनी करके रख दिया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हसन का इंतजार कर रही थी। खाना बनाकर किचन में ही ढक कर रखा था, जो यकीनन अब तक ठंडा भी हो चुका था। बार बार वॉल क्लॉक की जानिब निगाह दौड़ाती। रात के 12:30 बज रहे थे और हसन अभी तक घर नहीं आया था। गोया कि उसने 8 बजे कॉल करके कहा था कि वो आज लेट हो जाएगा, शायद 12 बजे तक। लेकिन अब तक तो 12 से ऊपर वक्त हो गया था। हानिया को परेशानी होने लगी। आज उसने हसन की पसंद का खाना बनाया था कि पिछले चंद दिनों से उनके दरमियान जो कशीदगी की फ़िज़ा कायम थी, शायद वो ख़त्म हो जाए और हसन का मूड कुछ बेहतर हो जाए। खुद भी भूखी बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो न जाने कहाँ रह गया था। हानिया की आंखों में नींद का खुमार था, लेकिन वो जागने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर दीवार गिर घड़ी की जानिब देखा, फिर सामने टेबल पर सेल फोन की जानिब स्क्रीन रोशन की कि शायद हसन का कोई मैसेज आया हो। व्हाट्सएप पे उसका कोई लास्ट सीन देखा। 10:25 का लास्ट सीन था। वो ऑफिस के वाईफाई पर ही व्हाट्सएप यूज़ करता था और उसका लास्ट सीन बता रहा था कि उसे ऑफिस से निकले हुए 2 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, जबकि यहाँ से ऑफिस तक का पूरा फासला पौने घंटे का था। फिर अब तक वो घर क्यों नहीं आया? हानिया परेशानी से सोचती रह गई। कभी दिल चाहता खुद उसे कॉल करके कर ले, लेकिन फिर रुक गई कि उसे वक्त बेवक्त हानिया का कॉल करना पसंद न था। शायद अभी भी वो किसी काम में ही उलझा हुआ था और ऐसे में हानिया की कॉल करना कहीं उसके गुस्से को मजीद बढ़ा ही ना दे। वो बेबसी के अमली तस्वीर बनी उंगलियां चटखाने लगी। कभी लब काटने लगती, कभी डाइनिंग टेबल पर सर रख देती। भूख भी अब मरने लगी थी। तकरीबन 1 बजे उसने सर उठाया। कोई फैसला करते हुए सेल फोन उठाया। कॉन्टेक्ट लिस्ट में से हसन का नंबर निकाला। अभी डायल करने ही लगी थी कि कॉल आने लगी। हसन का नाम सामने जगमगा रहा था। एक पल का तौक़ुफ़ किए बगैर हानिया ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो हसन, कहाँ है आप? कब से वेट कर रही हूँ। वक्त देखा है आपने? कब तक आएंगे घर? बिना सांस लिए उसने सवालात का अंबार लगा दिया। हाँ हानी, यार गाड़ी खराब हो गई है रोड पर, यही बताने के लिए कॉल की थी तुम्हें। यहाँ इस वक्त किसी टैक्सी तक का नामो निशान नहीं है, ना ही कोई वर्कशॉप है नज़दीक। ऑफिस के करीब ही गाड़ी खराब हुई है, तो अब मैं वापस ऑफिस ही जा रहा हूँ पैदल। रात वहीं गुजार लूँगा। कल भी वर्किंग डे है तो कल रात को घर आ जाऊँगा। तुम परेशान मत होना और मेरा इंतज़ार मत करना। सो जाओ, ठीक है? हसन ने तफसीलन उसे सूरत हाल से आगाह किया। हानिया दिल महसूस कर रह गई। क्या क्या नहीं सोचा था उसने कि प्यार से हसन को मनाएगी, अपने और उसके दरमियान की इन दूरियों को मिटाएगी, लेकिन सब कुछ खाक में जा मिला था। हेलो हानी, तुम सुन रही हो? उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर हसन ने उसे मुखातिब किया। हाँ हाँ, ओके। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि उसके लहजे में आंसू की झलक ना हो, और शायद हसन ने भी ज़रूरत महसूस ना की थी उसकी हालत जानने की। तभी अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन बंद होने के बाद वो खुद पर ज़ब्त नहीं कर पाई थी, तभी फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक रोने के बाद खुद ही अपने आंसू पोंछे और उठी। किचन में गई। अपने ही बनाए गए खाने पर एक गलत निगाह तक ना डाली थी उसने। वॉश बेसिन से पानी के छींटे मुंह पर मारे, जलती हुई आंखों की सुर्खी कदरे कम हुई थी। पानी के चंद घूंट लेने के बाद वो गिलास वहीं छोड़कर कमरे की जानिब बढ़ गई। दिल वीरान सा होकर रह गया था। ढीले कदमों से चलती हुई वो बेड पर गिर सी गई। तकिए को बाजुओं में भींचा और चेहरा सरहाने में छुपा लिया।
جیسے تمام سوچوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنسو پھر سے پلکوں کی باڑ پھلانگنے کو بےتاب ہونے لگے۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ کسی کھٹکے پر اس کی آنکھ کھلی۔ نیم خوابیدہ حواس کے ساتھ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کیا چیز اس کی نیند میں مخل ہوئی۔ چند لمحوں بعد ذہن بیدار ہوا تو اسے یاد آیا وہ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز تھی شاید۔ آنکھیں مسلتے ہوئے وہ اٹھی، گھڑی کی جانب دیکھا، 2:30 بجے کا وقت تھا۔ اسے یاد آیا اس نے عمارت کا داخلی دروازہ تو بند ہی نہ کیا تھا، شاید کوئی بلی وغیرہ آ گئی ہوگی گھر میں۔ یہی سوچ کر اس نے دوپٹہ اٹھایا، کندھوں پر دوپٹہ پھیلا کر وہ کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نگاہ کچن کی جانب اٹھی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ کچن میں سلیب پر جتنے بھی برتن تھے سب کے سب نیچے گرے ہوئے تھے۔ صرف برتن ہی نہیں، اس کا بنایا سارا کھانا بھی زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی آگے بڑھی۔ کچن میں اور کوئی وجود نہ تھا۔ فرش پر کانچ ادھر سے ادھر تک بکھرا پڑا تھا۔ رات کے اس پہر اس افداد پر وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ تبھی اسے لاؤنج میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر آئی۔ وہ سایہ اسے داخلی دروازے سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ کون ہے؟ خوف سے اس کی آواز لرز کر رہ گئی تھی۔ دروازہ کھلا پر کہیں کوئی چور اچکا تو گھر میں نہیں گھس آیا؟ اس کے ذہن میں یہ خیال دوڑ گیا۔ وہ بغیر نتائج کی پرواہ کیے دروازے تک آئی، پھر دور جاتے سائے کے عقب میں لپکی۔ رکو، کون ہو تم؟ نہ جانے کیوں اس پل اس کا دل خوف و ڈر کے ہر احساس سے مبر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں نہ رہا کہ گھر میں وہ اکیلی ہے، حسن بھی موجود نہیں ہے آج۔ وہ سایہ چلتا جا رہا تھا۔ ہانیہ کسی کیفیت میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ پھر ایک دم وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ہانیہ ٹھٹک کر رکی، پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، وہاں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ہانیہ نے سامنے دیکھا تو پرانی حویلی کا دروازہ دکھائی دیا۔ اس کے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مڑنا چاہا تھا، وہ وہاں سے اس حویلی سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن کسی احساس کے تحت اسے رکنا پڑا۔ ہانیہ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس دروازے کا قفل اپنے آپ کھل گیا۔ پھر ہلکی سی آواز پیدا کرتا دروازہ بھی کھل گیا۔ ہانیہ کو عجیب کشش محسوس ہو رہی تھی۔ دل اس حویلی کی جانب کھنچتا چلا گیا، اور وہ اس پر تو گویا سحر طاری کر دیا گیا تھا۔ بے خود ہوتی وہ قدم بڑھاتی گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازے سے اندر قدم رکھے، اس کی آنکھوں پر ایک دم سفید پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ آنکھوں کی جانب بڑھائے تاکہ پٹی ہٹا سکے، لیکن کسی کے ہاتھوں کی آہنی گرفت نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ ریلیکس، اس کے کان کے قریب، بہت قریب سرگوشی کی گئی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ نیچے کر گئے۔ وجود میں جو اضطراب و بے چینی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد خود بخود اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دم بخود کر رہ گئی۔ شاید یہ پھر سے وہی خواب تھا جو بار بار وہ دیکھ چکی تھی۔ شاید وہ خواب اب مجسم حقیقت کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ وہ کوئی پہاڑ نما جگہ تھی جس کی چوٹی پر وہ کھڑی تھی۔ اس کی نظروں کے بالکل سامنے نیچے کھلا سا میدان تھا۔ رات کا وقت، سامنے آسمان پر چمکتا مکمل چاند، جبکہ آج کل تو اسلامی مہینے کا آغاز تھا اور چاند آدھا بھی نہ ہوتا تھا آسمان پر۔ لیکن یہاں مکمل چاند تھا۔ میدان کے ارد گرد بے شمار درخت تھے جو ماحول کو خاصا ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ ہانیہ کے قدموں کے بالکل نزدیک ایک پل کا کنارہ تھا جس پر دور تک سرخ گلاب ہی گلاب بچھے دکھائی دے رہے تھے، اور اس پل کے دونوں اطراف مشالیں رکھی گئی تھی جو فی الحال جل نہیں رہی تھی۔ ہانیہ کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس پل کا اختتام ایک سفید رنگ کی چوکور چھت پر ہوتا تھا جو پلرز کے سہارے کھڑی تھی۔ اس چھت سے بہت خوبصورت سفید روشنی نکل رہی تھی جو ماحول کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ اس پل کے نیچے جھیل تھی جس کا نیلے رنگ کا پانی ماحول کو خوبصورت بنا رہا تھا، اور اس جھیل میں نظر آتا چاند کا عکس، وہ خوبصورت عکس۔ زمین پر واقعی 2 چاند اتر آئے تھے۔
دور جھیل میں سفید رنگ کے بگلے نظر آ رہے تھے جن کے وجود سے بھی روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ دور اس چوکور چھت کے نیچے کسی وجود کی موجودگی کا گمان ہوا تھا۔ ہانیہ کی نگاہ اپنے وجود پر گئی۔ اسے جھٹکا لگا۔ عام لباس کی جگہ وہ سفید خوبصورت میکسی میں ملبوس تھی جس کی پچھلی سائڈ پر دور تک سفید کپڑا بچھا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی پری ہو، جیسے کوئی شہزادی ہو۔ اس کے سر پر تاج تھا جیسے کسی ملکہ کا تاج ہو۔ اتنی سجاوٹ اپنے لیے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے قدم بڑھائے۔ جیسے ہی پہلا قدم پل پر رکھا، پہلی مشعل خود بخود جل اٹھی۔ ہانیہ نے اس مشعل کی جانب دیکھا، پھر فخر سے گردن اکڑا کے آگے بڑھنے لگی۔ اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ مشعلیں بھی روشن ہوتی چلی گئی۔ ادائے بے نیازی سے چلتی ہوئی وہ اس چوکور چھت کے پاس پہنچی۔ اس چھت کے ارد گرد بہت سے جگنو اڑتے پھر رہے تھے جن کی روشنی ماحول کو عجب طلسم بخش رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت منظر تھا۔ تیرے خوابوں میں ہی کھوئے رہے ہیں ہم، کہ تیری سوچ میں ہی راحتیں ہے۔ نہیں ہے اجنبی تیرے لیے ہم، کہ صدیوں سے تجھے ہی چاہتے ہیں۔ کیسی آواز تھی وہ! بے حد پرکشش، خوبصورت مردانہ آواز تھی یا سماعتوں میں رس گھولتا امرت جس نے اس پر سحر طاری کیا تھا۔ وہ بے خود ہوتی اس چھت کے نیچے آئی جہاں ایک بینچ پر کوئی وجود بیٹھا تھا۔ اس چھت کے نیچے کانچ کا فرش تھا، صاف شفاف کانچ جس کے نیچے سے جھیل کا پانی بہہ رہا تھا۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ پانی کی سطح پر قدم جمائے کھڑی ہو۔ میں آ گئی۔ اسے خود اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی۔ اس کے لہجے میں عجب سی خوشی تھی۔ تمہیں آنا ہی تھا ہانیہ، میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک دن ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آؤ گی، خود اپنی مرضی سے۔ وہ آواز ہی نہیں بلکہ وہ جملہ بھی ہو بہو وہی تھا جو اس نے خواب میں سنا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وجود پلٹا اور ہانیہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت انسان اس کرۃ الارض پر موجود ہو سکتا ہے؟ کیا کسی اور وجود کے پاس ایسی دلکشی ہو سکتی تھی جیسی اس میں تھی؟ وہ جو بھی تھا، ہینڈسم، ڈیشنگ، ہوبرو وجیح جیسے الفاظ اس کے سامنے بہت چھوٹے پڑ جاتے تھے۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں کی وہ چمک جو مقابل کو پل میں زیر کر دے، اس کی سفید رنگت کہ اتنا سفید رنگ شاید ہی کسی کا ہو، اس کے ماتھے پر بکھرے بھورے بال اور لبوں کی دلکش مسکراہٹ۔ وہ کوئی شہزادہ تھا غالباً؟ نہیں، شہزادہ نہیں۔ دنیا کے تمام شہزادے اس کے سامنے پانی بھرتے نظر آئیں گے۔ وہ تو شہزادوں کا بھی شہزادہ تھا۔ ہانیہ اس پر سے نگاہ تک نہ ہٹا پا رہی تھی۔ نگاہیں بے اختیار اسے تکے جا رہی تھی۔ ہیلو، میں اشہب۔ وہی خوبصورت مردانہ آواز ابھری۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہانیہ نے بے خودی کی کیفیت میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ ہانیہ، اس کے لبوں سے سرسراہٹ کے سے انداز میں برآمد ہوا۔ جانتا ہوں۔ وہی دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر اپنی جھلک دکھلا گئی۔ ہانیہ نے سٹپٹا کر نگاہوں کا رخ بدلا۔ اشہب نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جھک کر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہوا میں پھیلایا تو اس پر ایک چھوٹی سی ڈبیا آ گئی۔ اس ڈبیا کو کھول کر اس میں سے چمکتی خوبصورت انگوٹھی نکالی جس کے اوپر فقط ایک نگ تھا، اور اس نگ میں سے بہت سی روشنیاں منعکس ہو کر اپنی شعاعیں ادھر ادھر بکھیر رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا گفٹ تمہارے لیے۔ اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنائی تھی۔ ہانیہ سحر زدہ سی اپنا ہاتھ دیکھے گئی جسے اب اشہب اپنے لبوں سے لگا رہا تھا۔ اس کے لب ہاتھ سے مس ہوتے ہی ہانیہ کو لگا جیسے کسی انگارے نے اس کے ہاتھ کو چھو لیا ہو۔ اتنی تپش تھی اس کے ہونٹوں کی۔ ہانیہ نے فوراً ہاتھ کھینچا۔ اشہب اب اٹھ کھڑا ہوا، نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمائے رکھی، جو اب نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے یوں ہاتھ کھینچنے پر شرمندہ ہو۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ وہ جیسے بن کہے اس کے دل کی بات جان گیا تھا۔ ہانیہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔
ہانیہ کا ہاتھ پکڑے اب وہ کانچ کی فرش پر چلتا جھیل کنارے بیٹھ چکا تھا، یوں کہ ان دونوں کے پاؤں اب جھیل کے پانی میں ڈوب رہے تھے۔ ہانیہ اس کے کہے بغیر اس کے دل میں موجود اپنے لیے محبتیں، اس کی شدتیں محسوس کرتی، اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ اس پل وہ یکسر بھول چکی تھی، یا شاید دانستہ یا یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ وہ آج سے پہلے حسن سے محبت کی دعوے دار تھی۔ اسے بھول چکا تھا کہ وہ حسن کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کے سوا دنیا کا ہر مرد اس کے لیے نامحرم ہے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل اشب کی محبت پر لبیک کہہ رہا تھا۔ بالآخر وہ جنذات اشب اسے اپنی محبت کے زندان میں، اپنے سحر میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے حسن کو ہانیہ کا رویہ بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سب کام تو سر انجام دیتی تھی، لیکن بہت کم بات کرتی تھی۔ اکثر اس کی موجودگی میں بھی وہ جانے کن خیالوں میں گم رہتی تھی۔ حسن جب بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اچانک ہانیہ کی کمر میں شدید درد اٹھنے لگتا۔ حسن اس سب سے جھنجھلانے لگا تھا۔ کچھ کام سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، اور کبھی قسمت سے فراغت نصیب ہوتی تو بھی ہانیہ کے پاس بیٹھنے، اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے کی خواہش کو دل میں ہی دبانا پڑتا۔ نہ جانے کس نہج پر جا رہا تھا ان کا یہ رشتہ۔ وہ دن بہت خاص تھا، غالباً ہانیہ کے لیے، تبھی تو مسکان اس کے لبوں سے جدا ہی نہ ہو رہی تھی۔ حسن بغور اس کی حرکتیں اور اس کے انداز سے جھلکتی سرشاری نوٹ کر رہا تھا۔ آج معمول سے تھوڑا ہٹ کر وہ تیار بھی ہوئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے ان کے درمیان بول چال بند تھی۔ غلطی بھی ہانیہ کی تھی، لیکن اس بار اپنی غلطی ہونے کے باوجود ہانیہ نے نہ تو اس سے معذرت کا ایک لفظ تک کہنا گوارا کیا اور نہ ہی اسے خود بلانے کی زحمت کی۔ آج ہانیہ کے یوں تیار ہونے پر حسن کا موڈ بھی کچھ خوشگوار ہوا کہ شاید اسے منانے کی غرض سے ہی یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن حسن کی تعریف کرنے پر نہ تو اس کے گالوں پر کوئی سرخی چھائی، نہ ہی چہرے پر شرم اور جھجک کے کوئی آثار نظر آئے۔ یہاں تک کہ حسن کی تعریف کرنے پر اس نے اپنی خوشی تک کا اظہار نہ کیا۔ وہی سرد مہری اس کے وجود کا حصہ بنی رہی، جو آج کل اس کا خاصا تھی۔ حسن جو اس خیال میں خوش ہو رہا تھا کہ شاید اس کی خاطر آج ہانیہ سجی سوری ہے، وہ الجھتا چلا گیا۔ ہانیہ کی اس خوشی کا تعلق کسی چیز سے یا کسی بات سے تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ بغور ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ کسی انجانی خوشی کے احساس سے دمک رہا تھا۔ خیریت ہے؟ بڑی خوش دکھائی دے رہی ہو آج، بالآخر حسن نے پوچھ ہی لیا۔ ہانیہ جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، وہ چونکی۔ نہیں تو۔ حسن کی بات پر ایک دم بوکھلا گئی تھی وہ، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ حسن اس کے انداز پر چونکا، لیکن مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی سوچ کر وہ خاموش ہو گیا کہ شاید گھر بات کی ہو اس نے تبھی، یوں سرشار سی ہے۔ برتن سمیٹتے ہوئے ہانیہ کی نگاہیں بار بار وال کلاک کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس کی بے چینی اور اضطراب کو حسن نے واضح محسوس کیا تھا، لیکن وہ اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ جانتا تھا وہ اسے کچھ بتائے گی ہی نہیں۔ 10:30 بجے کے قریب وہ کمرے میں آیا۔ آ کر فقط وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کیا اور ہانیہ کا انتظار کرنے لگا۔ 11 بجے کے قریب ہانیہ کمرے میں آئی۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں یار، کہاں رہ گئی تھی تم؟ حسن کی جھنجھلائی ہوئی سی آواز ابھر آئی۔ میں کچن سمیٹ رہی تھی۔ حسن کے انتظار کرنے کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ گڑبڑا گئی۔ اچھا چلو ادھر آؤ، حسن نے اپنے پہلو میں آنے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ چند لمحے انگلیاں مروڑتی ششوپنج میں مبتلا کھڑی رہی۔ حسن کے دوبارہ ٹوکنے پر وہ بیڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے قریب بیٹھ تو گئی تھی، لیکن حسن کو نہ جانے کیوں وہ سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ہانی، کیا ہوا ہے یار، اتنا دور کیوں بھاگتی ہو مجھ سے؟ پچھلے کافی دنوں سے تمہارا رویہ بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ کوئی بات دل میں ہے تو کھل کر بیان کرو۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس سے سوالیہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ نگاہیں چراتی وہ اپنا ہاتھ بھی اس کی گرفت سے آزاد کروا گئی۔ اس پل اس کے وجود کا اضطراب حسن نے واضح محسوس کیا تھا۔ تو پھر اس گریز کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ 'کیا' 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 '
جب بھی تمہارے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہوں تبھی تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہو۔ آخر کوئی ریزن تو ہوگی اس سب کی، اس بیہیویئر کی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جواب میں وہ لب کاٹتی خاموش ہو گئی۔ چند پل اس کی طرف سے جواب کا انتظار کرنے کے بعد حسن لب بھیجتا پیچھے ہو گیا۔ ہانیہ کا یہ سرد رویہ کبھی کبھی اسے شدید غصہ دلاتا، اور ابھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس غصے کے عالم میں ہانیہ کو کوئی دل دکھانے والا جملہ کہہ جائے۔ تبھی خود پر قابو پاتا چادر تان کر لیٹ گیا۔ ہانیہ بجائے اسے منانے کے چند پل اس کی پشت تکے گئی اور پھر ٹی وی اور لائٹ بند کرتی خود بھی لیٹ گئی۔ اب اس کے آگے کی اسٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔